من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد اس دنیا میں نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ جس دن مسلمان اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا۔ وقتی طور پر پتہ لگا لیتا ہے کہ نہیں میرا باپ ہے میری ماں ہے، ہاں پھر غور کرتا ہے میرا باپ کہاں سے آیا، پھر غور کرتا ہے کہ میرا باپ میرے دادا سے آیا، پھر غور کرتا ہے کہ میرا دادا کہاں سے آیا، غور کرتا ہے کہ پردادا سے آیا۔ اسی طرح انسان سوچتا رہتا ہے اور سوچنے کے بعد پھر آخر میں خیال آتا ہے کہ آخر کوئی تو ایسا ہوگا جو بنا باپ کے بن باپ کے اس دنیا میں آیا ہوگا، اس کو بھی اس دنیا میں لانے والا کون ہوگا۔ تب اس کی ذہن میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے اور وہ دنیا میں دھرموں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آخر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی ذات ہے جو زمین کو بھی پیدا کیا ہے، ہمارے باپ کو بھی پیدا کیا ہے، ہمارے دادا کو بھی پیدا کیا ہے، ہمارے پردادا کو بھی زمین میں لایا ہے۔ میرے بھائیوں وہ غور کرتے کرتے اس کو آخر پتہ لگ جاتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں سیم یہی حالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا کہ مورتیوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو سوچنے لگا یہ مورتی جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے، مٹیوں سے بنی ہوئی ہے، اس مورتی کو بنانے والا تو انسان ہے، یہ مورتی کیسے ہمارا پالنے والا ہمارا بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کو خود بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں پھر وہ مورتی کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر مورتی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ملے جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پرستش کرتے ہیں، پھر چاند پر نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتا ہے یہ چاند صرف 15 ہی دن ایسے ہیں جن میں روشنی دیتا ہے، پھر رات کے وقت روشنی دیتا ہے، دن کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ بھگوان بھی کیسا ہوگا، وہ اللہ بھی کیسا ہوگا، وہ پالنے والا بھی کیسا ہوگا کہ دن کے وقت غائب رہتا ہے اور رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، پھر میرے بھائیوں انہیں خیال آتا ہے یہ سورج دن میں روشنی دیتا ہے، یہ رات میں کہاں چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کے مصیبت میں بھی رہے، آپ کے سکھ میں بھی رہے، آپ کے دکھ میں بھی رہے، لیکن یہ سورج کیسے جو دن میں رہتا ہے رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح کرتے کرتے وہ اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیا، خالق حقیقی کو پہچان لیا اور یہ کہا کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی کو منتروں نے کہا اندھاتم پروی شانتی اسمبھوتی مپستے، اندھکار میں ہے وہ شخص، اندھکار میں ہے اس کو یوں کہہ لیجئے خسارے میں وہ شخص جنہوں نے انسان کے بنائی ہوئے چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ انسان کے ہاتھوں مورتیاں بنائی جاتی ہیں، انسان کے ہاتھوں فوٹو بنائے جاتے ہیں، انسان کے ہاتھوں بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اندھکار میں ہے وہ شخص جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا بنا لیا ہے۔ اسلام تو وہی کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہونے والے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کرنے والے، اس میں داخل ہونے والے آخرت کے لیے، آخرت میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آخرت میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ اس کی نہیں سنے گا اور اس دنیا میں بھی اس کی اللہ نہیں سنے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا دنیا میں خوب اپنی بادشاہ دکھلایا کرتے تھے، خوب یہ کہتے تھے کہ میں جھبو ٹولہ کا سردار ہوں، خوب یہ کہا کرتے تھے کہ کٹیار کا بادشاہ ہوں۔ آج ہندوستان کا بادشاہ کہاں ہے؟ آج پاکستان کا بادشاہ کہاں ہے؟ آج تو میں ہی بادشاہ ہوں۔ میرے بھائیوں اس دن کیا جواب دیجیے گا؟ دنیا میں اپنی منمانی کرنے والے، اپنے آپ کو بادشاہ ثابت
ثابت کرنے والے قیامت کے دن کیا جواب دیجئے گا؟ جس دن آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں، زمین بھی اللہ کی مٹھی میں، تمام چیزیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، آپ کیا جواب دیجئے گا؟ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔ ہمیں رہنمائی کے لیے، ہمیں رشد و ہدایت پر لانے کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھلانے کے لیے کون سے ہمارے درمیان پیشوا پیش کیے گئے تھے، کون سے انبیاء کرام کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے؟ مسلمانوں، سب سے پہلے ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ جاننا ضروری ہے۔ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ ہم اللہ کو کیسے جانیں؟ یہ انسان جب نوکری کرنے کے لیے کسی پارٹ ٹائم ہی کہہ لیجئے کسی جاب کرنے کے لیے کسی آفس میں جاتا ہے، سب سے پہلے یہ جائزہ لیتا ہے یہاں کا مالک کون ہے، یہاں کا ماسٹر کون ہے، یہاں کا سردار کون ہے، یہاں کا مالک کون ہے، سب سے پہلے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کے بارے میں جانیں کہ اللہ کون ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی قل هو اللہ احد، اے نبی وہ اللہ جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ ایک امرحمت تیو ناس نہنائے ناس ناس کنجن، وہ برہما ایک ہی ہے دوسرا نہیں، یہاں ایک آیت مشتہی ایک ہی دتیو ناستی، وہ ایشور ایک ہی ہے دوسرا نہیں، ایک ہی یہ دوسرا نہیں، جاننا چاہتے ہو اس لیے کہ دو ہو جائے گا تو کائنات درم برہم ہو جائیں گے۔ آج یہ کہے گا کہ جب ڈولا بھی دعا کرے گا یہاں برسات ہو، پھر کل کو احمد آباد والے یہ کہیں گے اللہ نہیں آج یہاں بارش ہو، کوئی کہے گا دھوپ ہو، کوئی کہے گا بارش، کوئی اللہ یہ کہے گا نہیں میں بارش برساؤں گا، کوئی اللہ یہ کہے گا کہ نہیں آج دھوپ برساؤں گا۔ یہ لوگ بھی توقع کی امید رکھتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی دھوپ کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو بھی برسات، دوسرا اللہ کہے گا ان لوگوں کو بھی برسات کی ضرورت ہے۔ ٹکراؤ ہوتے، لڑائیاں ہوتی، کائنات برباد ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے تو وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے بطن سے کوئی پیدا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ نا سمدر سے تستھتی روپم اسنا کسوجکس کنینب، او اسور جن سے نہ کوئی بیٹا پیدا ہوا اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں، نتاسی پرتیما آسی، ان کی کوئی چھبی نہیں، کوئی فوٹوگرافی نہیں، ان کی کوئی شکل نہیں، ان کی کوئی مورتی نہیں، ان کی کوئی مجسمے نہیں، ان کی کوئی چھبی نہیں ہے، ان کی جیسی کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ صفتوں میں ہے کہ سننے کا ذکر ہے، دیکھنے کا ذکر ہے، لیکن کس طرح ہے، ان کی شکل کیسی ہے میرے بھائیوں ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کون ہے؟ تو ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے تو ان کو یہی جواب دینا ہے کہ قرآن میں بھی یہ کہتا ہے، اور کئی ایسے دھرم کو آپ پڑھیے جس میں توحید کا ذکر ہے، ایک ایشور بات کا ذکر ہے، اور سب مانتے ہیں۔ توحید کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی، ربوبیات، الوہیات، اسماء و صفات۔ میرے بھائیوں ہر مذہب کے لوگ کم از کم کسی نہ کسی شکل میں توحید کو مانتے ہیں، چاہے ربوبیات کی شکل میں ہو۔ آج تک کوئی قوم صریحی طور پر انکار نہیں کر سکا، کسی نہ کسی شکل میں ان کے یہاں بھی توحید ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس اللہ کو مان گئے، اس اللہ کو پہچان گئے، تو اب ہم اس اللہ کے لیے کیا کریں اور اپنی زندگی کو کامل بنانے کے لیے کیا کریں، اپنے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کریں، ہم اپنے معبود کے لیے کیا کریں، ہم اپنے معبود کے لیے کیا کریں، دنیا میں کیا کر کے جائے کہ وہ ہماری اور آپ کی وہ نیکی کام دے۔ ایک مثال لے لیجئے،
ایک یہ بادشاہ ہے، اس نے اپنے 100 غلاموں کو کہہ دیا، 100 مزدوروں کو کہہ دیا کہ او مزدوروں، ایک یہ باغیچہ ہے میرا، جاؤ وہاں پر اچھے اچھے پھل میرے لیے توڑنا، اچھے اچھے پھل میرے لیے توڑنا۔ بادشاہ نے کیا کہہ دیا، اس مثال کو غور سے سنیے، اچھے اچھے پھلوں کو جمع کرنا، میں 1 سال کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ 100 مزدور پھلوں کو چننا شروع کر دیے، توڑنا شروع کر دیے اور جمع کرنا شروع کر دیا۔ 1 سال تک کنٹینیو پھلوں کو جمع کیا، اچھے اچھے پھلوں کو جمع کیا، اچھے اچھے پکے پکے پھلوں کو جمع کیا۔ بادشاہ آیا اور کہنے لگا او مزدوروں، اپنے اپنے پھلوں کو لے کر آؤ، اپنے اپنے پھلوں کو لے کر آؤ، جو لوگ جتنا توڑا لے کر آؤ اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ 100 مزدور توڑے ہوئے پھلوں کو اپنے بادشاہ کے سامنے لاتا ہے اور بادشاہ کے سامنے لانے کے بعد بادشاہ سے کہتا ہے حضور اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کیا کہا تھا، میرے لیے توڑو۔ اب بادشاہ آخر میں کہتا ہے وہ مزدوروں، میں نے اپنے لیے توڑنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ تمہارے لیے ہی کہا تھا، تم لوگ اسی پھل پر اپنی زندگی گزارو، اکتفا کرو اسی پھل پر۔ اب تمہیں کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا، کوئی پانی نہیں دیا جائے گا، جتنا انتظام کہ اسی میں سے کھاؤ اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے بادشاہ نے پہلے کیا کہا تھا کہ میرے لیے توڑو۔ اب ظاہر سی بات ہے 100 آدمی پھل توڑ کر لائے بادشاہ کے لیے، تو 90 آدمی ایسے نکلیں گے کہ جنہوں نے کچے پکے پھل توڑ کر لایا ہوگا، اور 100 ایسے آدمی ہوں گے جو اپنے مالک سے حقیقی طور پر عبادت کرتے ہیں، مالک کی حقیقی طور پر اپنے مالک کو مانتے ہیں۔ تو 100 میں 10 آدمی ایسا نکلا جو اپنے مالک کی حقیقی طور پر عبادت کرتے تھے، اپنے مالک کو حقیقی مالک سمجھتے تھے۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ تم اسی پھل پر گزارو بسر کر لو، اسی پھل پر زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، 10 آدمی جنہوں نے اپنے مالک کی عبادت صحیح طریقے سے کیا تھا وہ اچھے پھلوں کو کھا کر زندگی گزاریں گے، لیکن 90% لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ کچے پکے پھل توڑ کر لائے تھے، وہ ان پھلوں کو کھا کر بیمار پڑ جائیں گے۔ اللہ وہی کہنا چاہتا بندو، میں جو بھی کروا رہا ہوں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کروانا چاہتا ہوں۔ تم دنیا میں اچھے پھلوں کا انتظام کرو گے، اچھے نیکی کا انتظام، نیک کام انجام دو گے، نیکی کے کام کو انجام دو گے تو قیامت کے دن وہی چیز تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، میں نہیں کھاؤں گا، وہ تمہیں ہی دیا جائے گا، اور اسی کے اوپر تمہیں زندگی اکتفا کرنی ہے، زندگی گزر و بسر کرنا ہے۔ دنیا میں اگر نیک کام کر کے گئے ہیں تو اللہ کہے گا ان کے نیکیوں کے بدلے میں انہیں اجرت دے دو۔ دنیا میں برائی کر کے گئے ہیں تو اللہ کہے گا ان کے برائی کے بدلے میں انہیں برائی کا بھی نتیجہ دے دو۔ مسلمانوں، اب ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے اچھے پھل کا انتظام اس دنیا میں کر رہے ہیں یا نہیں، یا کچے پکے پھلوں کو توڑ کر صرف دنیا میں دکھلانا چاہتے انسانوں کو، ہاں دیکھو میں بھی عابد ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی خدا کو ماننے والا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے دلوں کو جاننے والا میں ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دنیا میں کون سی اعمال بجا لا رہے ہو، کون سی اعمال کر رہے ہو، تمہاری نیکی کا کام اچھا ہے یا برا میں جانتا ہوں، اس میں تمہیں اخلاص کی نیت سے تم وہ اعمال کر رہے ہو یا نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی جو اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، انسان کے دل میں کیا بیت رہا ہے، کیا پل رہا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو مسلمانوں، ایک بادشاہ نے جس طرح کہہ دیا کہ میں نے اپنے لیے توڑنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ یہ آزمائش کر رہا تھا کہ دیکھ رہے ہیں تم میری باتوں کو مان رہے ہو یا نہیں، یعنی تم میرے غلام ہو، اور غلام اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے یا نہیں، اور مانتا بھی تو کیسے مانتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے نہ کہ وہ پھل کھانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، سیم
وہی مثال ہے۔ اللہ عبادت کے ہمارے محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں، ان کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ اللہ پھر بھی انسان سے عبادت کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ آزماتا ہے کہ دنیا میں کون کتنا نیکی کے کام انجام دیتے ہیں، کتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، اسی حساب سے اس کو اس دنیا میں صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے۔ بھائی وہ تو گنہگار ہے، ان کے مقابلے میں اچھا ہوں۔ بھائی وہ یہ تو کبھی کرتے ہی نہیں، ہم تو کبھی کبھی کر لیتے ہیں۔ حساب آپ کو دینا ہے۔ جب آپ کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، رشتہ داروں سے ہزاروں محبت رہے۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ کو، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی اتنا مضبوط ہے میرے بھائیوں۔ ترکی میں ابھی کچھ دن پہلے زلزلہ آیا، ایک بہن نے اپنے بھائی کو اپنے جسم کے پیچھے نیچے چھپائے رکھا، چٹان اس کے اوپر ہے لیکن اپنے بھائی کو چھپائے رکھی ہے۔ دنیا میں انسان اپنے رشتہ داروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں، لیکن جب قبرستان میں آپ کو رکھ کر آ جائیں گے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز ہے ہی نہیں۔ محبت اس دنیا کے لیے ہے، اس لیے ہم کسی کی طرف نہ جا کے، کسی کے اندر اگر اچھائی ہو اس کو لینے کی کوشش کیجئے، برائی ہے آپ نظر انداز کر دیجئے، سمجھانے کا ہو تو سمجھائیے، ورنہ ان کے برائی دیکھ کر آپ یہ نہ کہیں صاحب وہ تو برائی کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے، اس میں کیا حرج ہے۔ نہیں، برائی کی طرف نہ جا کے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا اور ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کو بدلہ دے گا، لیکن شرط وہ ہوا مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا، مسلمانوں کلیئر کر دوں، کئی ایسے نوجوان ہمیں ایسے ملے ہیں، کئی ایسے مسلمان ایسے ملے ہیں جن کے دل میں شک ہے، شبہات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں ایک غیر مسلمان اچھا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، 10,000 روپیہ ہم مدرسے میں دیتے ہیں تو وہ 20,000 دیتا ہے، ہم اگر کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں تو 2 کی کرتے ہیں، ہم اگر کسی کی بھلائی کرتے ہیں تو 3-4 کی کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں، سڑکوں وغیرہ پر نل وغیرہ کے انتظام کرواتے ہیں، تو ہم سے زیادہ وہ کچھ نیک کے کام زیادہ کر رہے ہیں، نیکی کے کام وہ زیادہ کرتے ہیں، تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ میرے بھائیوں، انہیں ثواب اس لیے نہیں ملے گا، اور ملے گا تو رہے گا اس لیے نہیں کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اور جنت جانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ پہلے اللہ پر بھروسہ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پہلے بھروسہ، اس کے بعد اللہ اس کے لیے کافی، پہلے ایمان اس کے بعد نیک عمل، پہلے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے اس ذات پر پوری طرح سے توکل رکھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے کہ ہاں زلزلہ آئے تو اللہ کی طرف سے آئے، گھر میں خوشیاں آئے تو اللہ کی طرف سے، آزمائش آئے تو اللہ کی طرف سے، یعنی پورا اعتماد، پورا بھروسہ۔ کامل مومن بننے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ 400 روپے ان کو گھما کے دیجیے۔ پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے، تب ہماری نیکی قبول ہوگی، تب ہمارا اعمال قبول ہوگا۔ تو غیر مسلم کو ثواب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان مومنوں کو جو نیکی کا کام کرتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرتا ہے، دنیا میں نیکی کے کام انجام دیتے، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آئیے مسلمانوں،
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی اس سورہ پر پہنچتے ہیں، سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ توبہ پڑھتے پڑھتے ایک آیت ان کے سامنے سے گزرتی ہے، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، کوچ کرو، انفروا کوچ کرو، خفافا ہلکی ہو کر، وثقالا بھاری ہو کر، ہلکی جانیں لے کر اور بھاری دل لے کر، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ بوڑھا ہو گیا ہے، قرآن کی آیت پڑھی، اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ میرے بھائیوں، گھر آتا ہے اور اپنے بچے سے کہتا ہے، او میرے بچے، تم میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، گھوڑا تیار کرو، اونٹ تیار کرو، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال تیار کرو، دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیر چلانے کے لیے کمان کا انتظام کرو، تلواریں میرے لیے تیار کرو، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال، مارنے کے لیے نیزہ، تیر، تلوار، یعنی جہاد کا سامان تیار کرو۔ بیٹا کہتا ہے، ابو اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس عمر میں آپ کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نبی اکرم کے زمانے میں جہاد کیا، ابو بکر کے زمانے میں جہاد کیا، عمر فاروق کے زمانے میں جہاد کیا، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم آپ کی طرف سے جہاد کر لیں گے، آپ کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ صحابی بوڑھے ہو چکے، نبی اکرم کے زمانے میں جہاد کیا، ابو بکر کے زمانے میں جہاد کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کیا، لیکن قرآن کی آیت پڑھی، خفافا وثقالا، چاہے ہلکی ہو کر نکلو یا بھاری ہو کر نکلو۔ اس آیت کی تفسیر مفسر کرام لکھتے ہیں کہ خفافا وثقالا یعنی تمہارے پاس دولت رہے یا نہ رہے، طاقت رہے یا نہ رہے۔ کسی نے کہا یہ آیت منسوخ ہے، لیکن اس کی تشریح مفسر کرام کرتے ہیں کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ جب ابو طلحہ سمجھ گئے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہلکی جانیں لے کر اور بھاری دل لے کر بھی جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، ضد کر رہے ہیں، میرے بیٹو تیار کرو سامان، میں جاؤں گا لڑنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خفافا وثقالا، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہر حال میں نکلو جہاد کرنے کے لیے۔ اگر میں لڑ نہیں سکتا تو کیا ہو گیا، اپنے پارٹیوں کی، صحابہ کرام کی مدد کر سکتا ہوں جہاد کے میدان میں۔ میرے بھائیوں، پھر ویسا ہی کیا گیا، جہاد کا سامان تیار کیا گیا اور ایک سمندری جہاز پر، کشتی پر جہاد کا سامان رکھ دیا گیا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اور قدرت کا کرنا یہ تھا، کرشمہ قدرت کا یہ تھا کہ بیچ راستے میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گیا، اسی جگہ پہ وہ انتقال کر گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ اگر طاقت نہیں تو جان کے ساتھ جہاد، اگر طاقت نہیں تو مال کے ساتھ، اگر مال نہیں تو جان کے ساتھ۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی مرتب کریں۔ آئیے، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہتر قرض دے، قرض حسنہ دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو درداء انصاری کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ بھی قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں اللہ بھی قرض مانگتا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، ابو درداء نے کہا،
اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے، میں اس کو بطور قرض دے رہا ہوں، میں اس کو اللہ کے راستے میں دان دے رہا ہوں، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی پر صحابہ کرام نے عمل کر دکھایا، اسی پر صحابہ کرام نے اسی وقت عمل کر دکھایا۔ اس درخت میں، اس باغ میں 600 کھجور کی درختیں تھی، اس باغ میں 600 کھجور کی درخت تھی۔ ابو دہدہ نے اسی وقت عمل کر دکھایا اور کہا اللہ کے رسول اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ابو دہدہ یہ کہہ کر اس باغ میں داخل ہوئے، اس لیے کہ اس باغ میں ان کا بچہ رہا کرتا تھا، ان کی بیوی رہتی تھی۔ گئے اور آواز لگائی، او ام دہدہ اس باغ سے نکل آؤ۔ بیوی ہاں شوہر کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ باغ تو ہم ہی لوگوں کا ہے، یہ باغ تو ہم ہی لوگوں کا ہے، کیا کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا؟ کیا کسی نے ہڑپ لیا؟ کیا کسی نے قبضہ جما لیا ہے؟ کیا کشن گنج والے نے اس باغ کو ہڑپ لیا ہے؟ کیا پورنیہ والے نے اس باغ کو ہڑپ لیا ہے؟ آئے میرے شوہر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ تو ہم ہی لوگوں کا ہے۔ ان کی بیوی کو پتہ نہیں ہے۔ شوہر نے کہا میری بیوی میں نے اس کو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ قرض کے طور پر اللہ کو دے دیا ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دان دے دیا۔ بیوی اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اس سے نکل جاؤ، اس کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جو کچھ بھی پھل تم نے توڑا ہے اس کو ویسے ہی امانت لوٹا دو، اس کو ویسے ہی واپس کر دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ شوہر نے کہا اللہ کے رسول نے کہا جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا، بہتر قرض دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایک باغ عطا کرے گا۔ وہ میری بیوی جب اللہ کے رسول کے زبان سے یہ جملہ ہم نے سنا تو ہم نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر یہ کوئی مہنگی سودا نہیں ہے، تم نے اگر جنت کے بدلے میں اس کو دے دیا ہے تو تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کرام اللہ کے راستے میں دے دیے تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم اب بچوں کی پرورش کیسے کرو گے، ہماری دیکھ ریکھ کیسے کرو گے۔ آج کل کی مائیں ہوتی، آج کل کی بیوی ہوتی تو اپنے شوہر سے کئی دنوں منہ چڑھائے رکھتی اور یہ کہتی دیکھو نا گھر میں کھانا نہیں پینا نہیں، اور اللہ کے راستے میں پورے کے پورے باغ دے دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ان کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی میں مرتب کرنا چاہیے۔ ان کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل صالح کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں نیک کام بجا لائیں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 6 بجے میری گاڑی ہے، پھر مجھے بنارس چلنا ہے۔ آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ سے صرف اتنی سی نصیحت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو نیک عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اپنی بیوی کو بھی کہیے نیکیوں کی طرف بلائیے۔ میں بہت سے عورتوں کے زبان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو حکم دیا کہ وہ نیکی کے کام کرے، لیکن نہیں، اللہ نے جہاں عورت کا ذکر کیا وہاں مرد کا بھی کیا، مرد کا کیا تو عورت کا کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر مردوں کا ذکر کیا، لیکن اس آیت میں اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ویسے انقلاب پیدا کیجئے، زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کیجئے، اور اپنے شوہر کو بھی آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کا شوہر شرابی نہ رہے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کا شوہر جواری نہ ہو، کیونکہ میرے بھائیوں ایک مرد اگر کسی عورت کی تربیت پر، کسی عورت کی دیکھ ریکھ پر جنت حاصل کر سکتا ہے تو وہی مرد اپنی عورت کو اگر آزادی چھوڑ دیتا ہے انہی عورت کی وجہ سے جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اور یہی چیز منتروں میں بھی لکھا گیا، کہا گیا۔ ہندو
हिंदू धर्म में जब 4 फेरे लगवाए जाते हैं, 7 फेरे लगवाए जाते हैं, असल फेरा 4 ही है, और मंत्र पढ़ा जाता है, वेद के श्लोक वो लोग पढ़ते हैं, तो एक वचन लिया जाता है, एक वादा लिया जाता है, और लड़की अपने होने वाले शौहर के हाथ पकड़कर, दामन पकड़कर कहती है, ओ मेरे शौहर, अगर तुम नेकी के काम करते हो, मुझे भी अगर करवाओगे तो ही मैं आपके निकाह में आऊंगी, वरना आपके निकाह में नहीं आऊंगी। तो आप बताइए, जब उस धर्म में इस तरह की तालीम मिले तो हमारा इस्लाम है, इस्लाम और हमें किस तरह की तालीम दे सकते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द का भी जिक्र किया, औरत का भी जिक्र किया, चाहे मर्द नेक अमल करे या औरत करे, अल्लाह ताला सबको पाकीज़ा जिंदगी अता करता है और उनके किए हुए अमाल पर अल्लाह ताला उनको बदला देता है। तो मेरे भाइयों, चाहे औरत हो या मर्द, नेकी की तरफ आगे बढ़ाइए। हमारा कदम नेकी की तरफ अगर रहेगा, हमारी नीयत अगर सिर्फ नेकी की तरफ रहेगी, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी अल्लाह ताला हमें नेकी देगा, लेकिन बुराई की नीयत की है, इरादा की है, कदम बढ़ाए नहीं, किए नहीं, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक हम करेंगे नहीं तो हम और आप, हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। इसलिए मुसलमान भाइयों, आप सिर्फ तिजारत हर चीज को ना बनाइए, जलसे को तिजारत ना बनाइए, हर चीज को तिजारत ना बनाइए, बल्कि इस्लाह की नीयत से आप जलसा सुनने आइए, इस्लाह की नीयत से जलसा किया जाए, इस्लाह की नीयत से मदरसा खोला जाए, इस्लाह की नीयत से मदरसा चला जाए, ताकि हम दीन पर कायम रह सके। और जब हम दीन पर कायम रहेंगे, हमारा ईमान मजबूत रहेगा, तो जालिमों की ताकत हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। वला तहिनु वला तहजनु व इन कुंतुम लाउलान व इन कुंतुम मुमिनीन व अंतुम लाउलान इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारे पास बादशाहत रहेगी, तुम ही बादशाह रहोगे। व अंतुम लाउलान इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ईमान वाले बन जाइए। तो आज से हम लोग इरादा करें, इस मजलिस में बैठकर इरादा करें, अल्लाह के सामने अल्लाह को हाजिर व नाजिर मानकर कहें और अल्लाह से कहें, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह बनाकर तुझे कहता हूँ, आज के बाद से वचन लेता हूँ कि मदरसे को तिजारत की नीयत से नहीं, जलसे को तिजारत के गर्ज से नहीं, बल्कि दीन हमारा चले, मोहम्मद की शरीयत जिंदा रहे, इस्लाम पर हम बाकी रहे। दुनिया में मेरे भाइयों कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम और आप कहते हैं कि कुछ नहीं है। जब इस दुनिया में मुसाफिर की तरह हम और आप आए हैं, तो दुनिया में जिंदगी को छोड़िए और आखिरत की तरफ मुतवज्जह हो जाइए। आप इस दुनिया के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। इमोशनल तकरीर हमारी कहीं भी नहीं हुई है और हम अब तक सोच रहे हैं कि करें, लेकिन होती नहीं है। मेरे भाइयों, जरूरी है, इंसान अगर अपने आप को बदल डालता है तो उनकी कौम बदल जाती है, पूरी नस्ल बदल जाती है, खानदान बदल जाता है, पूरी कौम बदल जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बारिहिला हम सबको दीन पर कायम रखें, जब तक हम जिंदा रहें, ईमान पर रहें, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। अगर दौरान तकरीर में कुछ गलती हो, आप माफ़ कीजिएगा। ख़ास मैं शेरशाह आबादी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा इलाका किशनगंज है। अगर दौरान तकरीर में अल्फाज में कुछ गलतियाँ हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। आपका मैं एक दीनी भाई हूँ, आपका एक दीनी बेटा हूँ। आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।